السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ الانعام کی آیت نمبر 31 سے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، تحقیق نقصان پایا، خسارہ پایا ان لوگوں نے جنہوں نے جھٹلا دیا اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو۔ حتیٰ اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا یا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، یہاں تک کہ جب ان کے پاس قیامت اچانک آ گئی۔ جاءتهم الساعة بغتة، اچانک قیامت ان پر آئی تو انہوں نے کہا یا حسرتنا، اے افسوس ہم پر، علی ما فرطنا فیہا، اس چیز پر جو ہم نے آخرت کے معاملے میں کمی کی ہے۔ فرطنا، ما فرطنا یعنی اللہ کے حقوق میں، اللہ کی فرما برداری میں، آخرت کی تیاری میں جو ہم نے کمی کی ہے، اس کی وجہ سے ہم پر افسوس ہے۔ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، اور وہ اٹھائیں گے اپنے بوجھ اپنی پشتوں پر۔ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، خبردار برا ہے جو وہ بوجھ اٹھائیں گے۔ اس آیت مبارکہ میں کچھ چیزیں غور طلب ہیں۔ پہلی بات اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کی ہے کہ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا وہ خسارے میں رہ گئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ کلمہ پڑھنے والے ہیں، کلمہ گو ہیں، یہ لوگ اللہ کے سامنے ضرور کھڑے کیے جائیں گے، چاہے ان میں سے کوئی کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ان کا حساب و کتاب کریں گے۔ جبکہ وہ لوگ جنہوں نے کلمہ ہی نہیں پڑھا، ان کے بارے میں احادیث میں یہ ذکر آتا ہے کہ وہ پل صراط کو ہی پار نہیں کر سکیں گے، بلکہ وہ وہیں گر جائیں گے۔ پل صراط سے پار وہی لوگ جائیں گے جو کلمہ پڑھنے والے ہوں گے، اور وہ اپنے اعمال کے مطابق آسان یا مشکل حساب اللہ تعالیٰ کو دیں گے۔ اور جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا، اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ مسلمان ہیں تو پھر وہ ملاقات کو کیسے جھٹلا سکتے ہیں؟ تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ جھٹلانا دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ انسان زبانی طور پر ہی انکار کر دے، اور ایک یہ ہے کہ عملی طور پر انکار کر دے۔ تو جو لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ گو ہیں، وہ اگرچہ ان کو اس بات پر ایمان تو ہے، وہ اس بات کا اقرار تو کرتے ہیں کہ آخرت برپا ہوگی اور حساب و کتاب ہوگا، لیکن جب وہ اس کی تیاری نہیں کرتے تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو جھٹلا رہے ہیں۔ ایک معنی اس کا یہ ہے کہ جن لوگوں نے دنیا میں آخرت کا اقرار بھی کیا لیکن ان کا عمل آخرت کے خلاف رہا، یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ عمل کرتے ہی نہیں ہیں، ایک یہ ہے کہ وہ آخرت کے خلاف عمل کرتے رہے، تو گویا انہوں نے عملی طور پر اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا انکار کر دیا۔ دوسری چیز اس آیت میں یہ بیان کی گئی ہے کہ حتیٰ اذا جاءتهم الساعة بغتة، کہ یہاں تک کہ ان کے پاس قیامت اچانک آ گئی۔ تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قیامت تو ابھی تک آئی نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اچانک آ گئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اس کا جواب یہ ملتا ہے۔ آپ نے فرمایا من مات فقد قامت قیامتہ، کہ جو شخص فوت ہو جاتا ہے اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ اور موت کو قیامت صغریٰ کہا جاتا ہے کہ یہ انسان کو دنیا سے لا تعلق اور منقطع کر دیتی ہے، تو یہ موت اچانک ہی آتی ہے، اس لیے یہاں موت کی بجائے قیامت کا لفظ بولا گیا ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ کمی کی ہے اس پر ہمیں بڑا افسوس ہے، یعنی ان کو اپنی موت کے فرشتے دیکھتے ہی اس چیز کا احساس ہو جاتا ہے کہ جو وہ کر کے آئے ہیں وہ ٹھیک نہیں۔ ایک اس آیت میں یہ جملہ غور طلب ہے، وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ،
کہ وہ اپنے گناہوں کا بوجھ اپنی پشتوں کے اوپر لادے ہوئے ہوں گے۔ تو احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان دنیا میں جو گناہ کرتا ہے یہ گناہ قیامت کے دن اس کے لیے ممثل ہو جائیں گے، یعنی شکل اختیار کر جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی مثالیں بیان کی ہیں کہ مثلاً جو شخص زکوٰۃ نہیں دیتا، اس کا مال گنجے سانپ کی شکل میں اس کے گرد لپٹا ہوا ہوگا، یا اس کے وہ روپے پیسے چاندی سونا جو اس نے زکوٰۃ کے بغیر رکھا وہ گرم کر کر کے اس کو داغا جائے گا۔ ایسے ہی جو خیانت کرنے والا ہے، اس کی وہ جو بکری اس نے چرائی، اونٹ چرایا یا مال چرایا، یا وہ اپنے مالک کے کارخانے سے مال چراتا رہا، وہ چیزیں ساری اس کے کندھوں پر واقعتاً ہی چڑھی ہوں گی۔ اور یہ بھی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کا جھوٹ، اس کا فریب، اس کا دھوکہ، اس کے یہ تمام گناہ یہ بہت بری شکل میں اس کے کندھوں پر چڑھے ہوئے ہوں گے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ بہت برا بوجھ ہے جو وہ قیامت کے دن اٹھائیں گے۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر کھیل اور تماشا۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور ضرور آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، کیا تم عقل نہیں کرتے ہو؟ یعنی یہاں دنیا کو کھیل اور تماشا کہا گیا ہے، حالانکہ دنیا کا سارا وقت کھیل تماشا تو نہیں ہے۔ یہاں یہ مطلب ہے کہ آخرت کے مقابلے میں اس کا وقت تھوڑا ہے، اور جس طرح انسان کھیل تماشے سے فارغ ہو کر اپنے اصل کام کی طرف مصروف ہو جاتا ہے، اسی طرح انسان دنیا کی مختصر زندگی گزارنے کے بعد اپنی اصل آخرت کی طرف وہ توجہ کرتا ہے، اور جو اس نے اس دنیا میں کمایا ہوتا ہے اس کا پھر اس کو بدلہ آخرت میں دے دیا جاتا ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بتا دیا گیا کہ آخرت کا بہتر نتیجہ اور اس کا بہتر اجر ان لوگوں کے لیے ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ بات بھی بتا دی گئی کہ افلا تعقلون، کہ متقی ہونا عقل مند لوگوں کا کام ہے۔ یعنی جو لوگ تقوی اختیار نہیں کرتے، گناہوں کی زندگی گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بیوقوف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک مقام پر فرمایا کہ یہ لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ چارپاؤں کی طرح، جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ اس سے بھی یہ جاہل اور گمراہ ہیں کہ جانور بھی اپنے مالک کو پہچانتا ہے لیکن انسان اپنے مالک کو نہیں پہچانتا۔ قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون، تحقیق ہم جانتے ہیں، انہ کہ بے شک، لیحزنک الذی یقولون جو باتیں وہ کرتے ہیں وہ آپ کو غمزدہ کرتی ہیں۔ فإنہم لا یکذبونک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بس بے شک وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، اور لیکن ظالم تو دراصل اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی پہلی زندگی ان لوگوں میں گزاری تھی تو یہ لوگ آپ کی تعریف کرتے تھے، آپ کو امین کہہ کر پکارتے تھے، صادق کہتے تھے، آپ کی عزت کرتے تھے، احترام کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جب آپ نے پہلی مرتبہ ان کو کلمہ کی دعوت دی اور لوگوں کو اکٹھا کیا تو پوچھا کہ تم لوگ مجھے کیا سمجھتے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور آپ کو صادق اور امین سمجھتے ہیں۔ تو پھر آپ نے جب ان کو کلمے کی دعوت دی تو یہ لوگ آپ کے مخالف ہو گئے۔ تو فرمایا کہ آپ کی شخصیت کا تو یہ اقرار کر رہے ہیں، جب انہوں نے کلمہ پڑھنے کے بعد آپ کا انکار کیا ہے، یعنی آپ کے کلمہ پیش کرنے کے بعد انکار کیا ہے، تو یہ تو واضح بات ہے کہ یہ ظالم اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ تو جب یہ اللہ کا انکار کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے خود ہی نبٹ لے گا، کیونکہ آپ تو رسول ہیں، قاصد ہیں، پیغام لے کے آنے والے ہیں۔ تو جس نے پیغام بھیجا ہے یہ انکار تو اسی کا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی تسلی کے لیے فرمایا وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا، اور البتہ تحقیق جھٹلا دیے گئے بہت سے رسول آپ سے پہلے، بس انہوں نے صبر کیا
علی ما کذبوا، اس چیز پر جس پر وہ جھٹلائے گئے تھے، وَأُوذُوا، اور جو ان کو تکلیفیں دی گئی تھیں، حتیٰ اتاہم نصرنا، یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آ گئی۔ یعنی پہلے پیغمبروں کا یہاں حال بیان کر کے اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو تسلی دے رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا، یہاں تک کہ ہماری مدد آ گئی۔ مطلب یہ تھا کہ ہماری مدد آپ تک بھی پہنچے گی۔ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اور نہیں ہے کوئی بھی اللہ کے کلمات کو بدلنے والا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے پہلے نبیوں کی مدد کی، اور یہی اس کا اصول اب بھی ہے، اور قیامت تک وہ اپنے بندوں کی مدد کرتا رہے گا، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور البتہ تحقیق آپ کے پاس آئی ہیں پیغمبروں کی خبریں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے پیغمبروں کی خبریں سنا کر آپ کو تسلی اور تشفی دی کہ آپ پریشان نہ ہوں۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اور اگرچہ آپ پر بہت بڑا ہے ان کا اعراض کرنا، منہ پھیر لینا۔ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ، بس اگر آپ طاقت رکھیں یہ کہ تلاش کریں آپ نشانی زمین میں سرنگ نکال کر، او سلمًا فی السماء، یا آسمان پر سیڑھی لگا کے، فَتَأْتِيَهُمْ بِآیَةٍ، بس آپ ان کے پاس نشانی لے آئیں۔ یعنی آپ کی ہمدردی ان لوگوں کے ساتھ یہاں ذکر کی گئی ہے کہ آپ ذاتی طور پر ان کے ساتھ اختلاف نہیں رکھتے، آپ ان کے ہمدرد ہیں اور ان کے خیر خواہ ہیں کہ یہ لوگ آپ سے نشانی مانگتے ہیں۔ اگر نشانی کا لانا آپ کے بس میں ہوتا تو زمین میں سرنگ کھودنی پڑتی یا آسمان پر سیڑھی لگانی پڑتی، آپ لے آتے، لیکن یہ آپ کے بس میں نہیں ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ضرور ان سب کو جمع کر دے ہدایت پر، بس آپ جاہلین میں سے نہ ہو جائیں۔ یعنی اگر اللہ چاہے تو فرشتوں کی طرح ان سب کو ہدایت دے سکتا ہے کہ ان سے گمراہی کا اختیار چھین لے اور ان کے دلوں میں ہدایت ڈال دے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا منشا نہیں۔ اللہ رب العزت کا ارادہ یہی ہے کہ انسان کو نیکی اور برائی کا اختیار دیا جائے، پھر دیکھا جائے کہ وہ کیا کرتا ہے، اور پھر اسی پر اس کی ہار جیت کا فیصلہ ہو، جیتنے والوں کو جنت کا انعام دیا جائے اور ہارنے والوں کو سزا دی جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے۔ فرمایا انما یستجیب الذین یسمعون، بے شک وہ لوگ قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں۔ والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون، اور مردے ان کو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا، پھر وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ یعنی جو شخص جہالت کرتا ہے، بے دینی اختیار کرتا ہے، وہ اللہ کی نگاہ میں مردے کی طرح بے وقعت ہے۔ کہ دیکھیں کہ کتنا بھی انسان قیمتی کیوں نہ ہو، کتنا امیر کبیر کیوں نہ ہو، کتنے اونچے مقام کا کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ ہی اس کو باہر لے جا کر قبرستان میں دفن کر کے آ جاتے ہیں۔ مردے کی حیثیت اتنی ہی رہ جاتی ہے کہ وہ گھر کے اندر رکھنے کے قابل نہیں رہتا۔ تو اسی طرح یہ لوگ بھی اللہ کے نزدیک مردے ہیں جو دین کو قبول نہیں کرتے، اگرچہ وہ دنیا کے ڈاکٹر، سائنسدان، انجینئر یا بڑی بڑی ڈگریوں کے مالک ہی کیوں نہ ہوں۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور مشرکین نے کہا کہ کیوں نہیں اتاری گئی اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی۔ یعنی نبی علیہ السلام کو کہتے تھے کہ آپ کے ساتھ کوئی دو چار فرشتے ہوں، کوئی آپ کا سونے کا مکان ہو، کوئی باغ ہو، کوئی ایسی چیزیں ہوں جس سے ہمیں یقین ہو کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیجئے، ان اللہ قادر علی ان ینزل آیہ، بے شک اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ نشانی کو اتار دے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ یعنی اللہ کے لیے یہ کام مشکل نہیں کہ وہ پہلے پیغمبروں کی طرح نشانی دے دے، لیکن اللہ تعالیٰ کا طریقہ مبارک یہ ہے، اللہ کا قانون یہ ہے کہ جب منہ مانگی نشانی اترتی ہے تو پھر اس کی نافرمانی کی بڑی سخت سزا اس قوم کو دی جاتی ہے کہ وہ ہلاک کر دی جاتی ہے۔
اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کی امت کی منہ مانگی کوئی بھی نشانی نہیں دی۔ فرمایا وما من دابۃ فی الارض، اور نہیں ہے کوئی بھی چلنے والا زمین میں، ولا طائر یطیر بجناحیہ، اور نہیں ہے کوئی بھی پرندہ جو اپنے دو پروں کے ساتھ اڑتا ہو، الا امم امثالکم، مگر وہ خاندان ہیں، جماعتیں ہیں تمہاری ہی طرح۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربہم یحشرون، ہم نے نہیں کمی کی کتاب میں کچھ بھی، پھر وہ سب اپنے اللہ کی طرف، اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے۔ یعنی جس رب کی معلومات اتنی زبردست ہیں کہ اسے شروع دنیا سے لے کر اب تک کیڑوں مکوڑوں کے خاندان کی خبر ہے، وہ پرندوں کے خاندانوں کو جانتا ہے کہ کہاں سے یہ نسل شروع ہوئی اور کہاں تک یہ پہنچی، جبکہ انسان ان باتوں کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس کے لیے نشانی کا لے آنا کون سا مشکل ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں کوئی کمی نہیں کی، یعنی اس کی قدرت میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے، اور یہ سب منکرین اللہ ہی کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے، اور اللہ کی مخلوقات بھی سب اللہ ہی کی طرف اکٹھی کی جائے گی۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، صم بکم فی الظلمات، وہ اندھے ہیں اور بہرے ہیں۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، صم و بکم فی الظلمات، وہ بہرے ہیں اور گونگے ہیں، فی الظلمات، اندھیروں میں ہیں، یعنی ان کی زبانیں دین کے لیے نہیں چلتی اور ان کے کان دین کو نہیں سنتے، وہ گمراہی کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ من یشاء اللہ یضللہ، جس کو اللہ تعالیٰ چاہے گمراہ کر دے، ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اور جس کو چاہے اس کو سیدھے راستے پر قائم کر دے، یعنی اللہ کے لیے کسی کو ہدایت دینا مشکل نہیں ہے۔ ہم تاریخ کو جب پڑھتے ہیں، نبی علیہ السلام کی سیرت کو پڑھتے ہیں، تو ہمیں کئی واقعات اس طرح کے ملتے ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو قتل کرنے کی نیت سے گھر سے نکلتے ہیں، انتہائی غصے میں ہیں، طبیعت میں اس قدر ان کے جلال تھا کہ ساری دنیا ان کے جلال کو جانتی ہے، اور جس کام کا ارادہ کر لیتے ان کو کون تھا جو ہٹائے، اللہ کے سوا ان کو کوئی ہٹانے والا نہیں تھا۔ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور آپ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ایک امر دے دے، یا عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن حشام دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کی دعا کو قبول کیا اور ان کو اپنے ارادے کے ساتھ دین کی طرف مائل کر دیا۔ دیکھیے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو گالیاں دیتی ہے، اتنی دیتی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پریشان ہو جاتے ہیں، نبی علیہ السلام کے پاس آئے کہ اللہ کے رسول میری بس ہو گئی، میں بہت پریشان ہوں، میری ماں ہے، لیکن آپ کی جو گستاخی ہے وہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ نبی علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ آپ دعا کیجئے۔ آپ نے دعا فرمائی تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ واپس جاتے ہیں، بڑی امید کے ساتھ دروازے کے پاس پہنچے تو پانی کے گرنے کی آواز آئی، دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے آواز آئی رک جاؤ، تو سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کیا۔ تو ماں نے غسل کرنے کے بعد کپڑے بدلے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اندر داخل ہوئے تو وہی ماں جو چند لمحے پہلے گالیاں دے رہی تھی وہ اسلام لانے کے لیے تیار ہو گئی اور مسلمان ہو گئی۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی کو بھی ہدایت اپنے ارادے سے دینا چاہتا ہے تو اس کے ارادے میں کوئی کمی اور نقص نہیں ہے، اللہ چاہے تو پوری دنیا کو بھی اس طرح مسلمان کر سکتا ہے۔ فرمایا قل ارأیتم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعہ، کیا تم نے دیکھا اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب آ جائے یا تمہارے پاس قیامت آ جائے، اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین، کیا تم غیر اللہ کو پکارو گے اگر تم سچے ہو، بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء، بلکہ تم اسی کو پکارو گے پس وہ تمہاری اس تکلیف کو کھول دے گا
انشاء اگر چاہے گا، یعنی اسے کوئی مجبور کرنے والا نہیں ہے۔ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ اور تم بھول جاؤ گے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ یعنی مشرکین مکہ کا یہ طریقہ تھا کہ جب وہ کسی بڑی مصیبت میں پھنستے، جب وہ کسی دریا میں بھنور میں آ جاتی ان کی کشتی، تو اللہ یہ اعلان کر دیتا کہ سب سے بڑے معبود کو پکارو، تو پھر مشرکین اللہ ہی کو پکارتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ پھر اس وقت تم اپنے ان بتوں کو کیوں نہیں پکارتے جن کو تم پہلے پکارتے تھے؟ تو ان کے اللہ کو پکارنے کا مطلب یہی ہے کہ دراصل جو معبود برحق ہے، جو نجات دہندہ ہے، وہ صرف اللہ ہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اس کی ذات کو سمجھیں اور اس پر بھروسہ کریں اور اس پر ایمان لائیں اور اس کی اطاعت کر کے اپنی آخرت کو سنوار لیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔